أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. قالوا کہنے لگے اوذینا من قبل ایذا دی گئی ہمیں پہلے ان تأتینا آپ کے آنے سے وَمِن بَعْدِ مَا جِئْتَنَا اور ایذا دی گئی ہمیں بعد میں بھی جب آپ آئے ہمارے پاس یعنی نبی بن کے. قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے عسیٰ ربکم قریب ہے کہ رب تمہارا ہلاک کر دے تمہارے دشمنوں کو وَيَسْتَخْلِفَكُمْ اور خلیفہ بنائے تمہیں زمین میں وَيَنْظُرَ بس دیکھے وہ کیسے تم عمل کرتے ہو. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ اور البتہ تحقیق پکڑا ہم نے آل فرعون کو بالسنین قحط سالی میں وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ اور پھلوں کے نقصان میں لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ پس جب پہنچتی انہیں کوئی اچھائی آسودگی قالوا کہتے لنا ہاذی یہ ہمارے لیے ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ اور اگر پہنچتی انہیں کوئی مصیبت تو کہتے یطیروا یہ نحوست ہے موسیٰ علیہ السلام کی اور ان کے ساتھ لوگوں کی. الا خبردار انما بے شک طائرہم عند اللہ نحوست ہے ان کی اللہ کے ہاں ولیکن اکثرہم لیکن اکثر ان میں سے لا یعلمون
علم نہیں رکھتے۔ بے موسمی بارشیں یہ بھی ایک آزمائش ہے، اور بہت سارے لوگوں نے اپنا رزق سمیٹ لیا، اور بہت سارے لوگوں کا رزق ابھی زمینوں اور فصلوں میں باقی کھڑا۔ رزق کا ضامن اللہ تعالی، فصلیں نہ اگیں تب بھی اس نے کسی کو بھوکا نہیں سونے دینا، لیکن یہ اسباب ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا کریں اللہ ایسی آزمائشوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ لوگوں کی فصلیں جو ابھی تک باقی ہیں اور لوگ انہیں سمیٹ نہیں پائے، اللہ تعالیٰ خاص کرم اور خاص رحم کا معاملہ فرمائے۔ قوم موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی دھمکیوں کے بعد کہنے لگی ہمیں تیرے دنیا سے آنے سے پہلے بھی تکلیفیں دی گئی ہیں، وہ بچوں کا قتل ہوا نا، اور تیرے دنیا کے آنے کے بعد اور نبی بن جانے کے بعد بھی ہمیں تکلیفیں دی جا رہی ہیں۔ پہلے بھی ایسا ہوا تھا کہ نجومیوں نے اس کے کان میں یہ بات ڈال دی تھی، ایک بچہ پیدا ہوگا، وہ تیری سلطنت اور تیرے اقتدار کے لیے خطرہ ہوگا۔ فرعون نے بچوں کے قتل کا حکم دے دیا، نہ بچہ پیدا ہو نہ میری سلطنت کو کوئی خطرہ لاحق ہو۔ سورۃ القصص 20ویں پارے میں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بڑی تفصیل سے کیا ہے۔ اللہ اس میں بتانا چاہتے ہیں میں اللہ نے جس کا رزق اس دھرتی پر لکھ دیا ہے، کائنات ساری زور لگا کے اس بندے کو مٹانے پہ تل جائے اور میں پیدا کرنے کا ارادہ کر لوں تو میں اللہ کے ارادے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا۔ بچے قتل ہو رہے تھے، محلوں میں چھاپے لگ رہے تھے، میں نے کہا اچھا میرے سے ٹکر لیتا ہے، چل پھر میں اللہ پیدا کرنے لگا ہوں موسیٰ کو، اور اسے رزق چھپ چھپا کے نہیں تیرے گھر سے کھلانے لگا ہوں، کر لے جو تو نے کرنا ہے۔ سمجھے آپ؟ سورۃ القصص پڑھے نا کبھی، اور ہم اس رنگ میں پڑھے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، اس رنگ میں پڑھے تو قرآن کا ہر مقام ہی بڑا قابل لطف ہے۔ ایک اشارہ کروں آپ کو، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِهِ، موسیٰ کی اماں دودھ پلاؤ، غم نہ کرو چھاپا لگ جائے گا، غم نہ کرو کہ میرا بیٹا قتل ہو جائے گا، نانا اوحینا الی ام موسیٰ ان ارضعی، بے خوف ہو کر دودھ پلاؤ، جب تمہیں خطرہ لگے اسے صندوق میں بند کر دو، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، دریا میں ڈال دو، غم نہیں کرنا، میں کہہ رہا ہوں ڈوبے گا نہیں،
فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، غم نہیں کرنا، ڈر نہیں رکھنا، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، وعدہ ہے میرا یہ جو تیرا بیٹا ہے واپس میں تیری گود میں پہنچا دوں گا۔ اے میرے مولا، کتنا بڑا جگرا کروں گی میں، صندوق میں بند کروں، اس سے بڑا جگرا اپنے بیٹے کو میں دریا کے حوالے کروں۔ کون ماں ہے جو اپنے بیٹے کا سانس 1 منٹ کے لیے بند کرے؟ کون ماں ہے اپنے بیٹے کو دریا کی موجوں کے حوالے کرے؟ اے میرے مولا، اتنی بڑی قربانی کے بعد بھی میرا بیٹا مجھے واپس ملے گا؟ اللہ نے فرمایا ہرگز نہیں، رادوہ الیک، بیٹا واپس تیری گود میں پہنچاؤں گا، اور یہ جو تو قربانیاں گن رہی ہے، مشقتیں گن رہی ہے، ان کا بدلہ یہ دوں گا کہ جاعلوہ من المرسلین، بیٹا تیرا ہوگا، رسول میرا ہوگا۔ کئی مقام ہے سورۃ القصص کے، اللہ کے حرمنا علیہ المراضع، موسیٰ کی اماں ڈر نہیں، اتنی سی قربانی دینی ہے کہ دودھ پلا دے، اگلے موقع کا دودھ بھی تیری گود میں واپس آ کے پیے گا، دیر نہیں لگنے دوں گا۔ 2-4 دن نا، صندوق پہنچا، کھلا، بچہ نکلا، فرعون نے قتل کا حکم دیا، بی بی آسیہ خبردار، اور دین لے لیا، بیٹا ہے ہمارا، چل تو ٹھیک ہے، کیا کرے؟ اب بی بی کی اور اولاد کوئی نہیں، ہاں جی، بچہ رو رہا ہے، دودھ۔ حضرت موسیٰ کی بہن بھی ساتھ ساتھ چلتی وہاں پہنچی ہوئی ہے، صندوق کی نگرانی کر رہی ہے، کدھر جا رہا ہے، بیٹھی ہے، دودھ پلانے والی آ گئی، ایک موسیٰ حرمنا، نہیں پینا، دودھ حرام ہے تیرے اوپر، تیری ماں سے وعدہ کیا اسی کا پینا، ٹھہر جا۔ دوسری نہیں، تیسری نہیں۔ حضرت موسیٰ کی بہن کہتی ہے اجازت ہو نا، ایک بی بی، یہ نہیں کہہ رہی کہ میری ماں، ایک بی بی ہے میری نظر میں، بڑی پاک صاف ہے، بڑی ستھری ہے، بڑی نفیس طبیعت ہے، اگر آپ کہیں تو میں بلا لوں۔ بلایا، جا بلا کے لے آ، دوڑ، بلایا، ام موسیٰ آئی ہیں، اب یہ تو کوئی پتہ نہیں نا کہ یہ ماں ہے، بچہ تو صندوق سے لیا، بچہ دیا، اللہ نے کہا پی موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے پیا، اعلان کر دیا اللہ نے، بی بی ایتھے آ کے نہیں پیانا، دیکھ تیرا بیٹا تمہیں واپس مل گیا، ہاں جی آپ آئیں، آ کے دودھ پلائیں جی، اب میں تو نہیں آ سکتی، سپورٹ ہے نا، میں نہیں آ سکتی جی، گھر میں بڑے کام کاج ہیں میرے، اور اچھا بچہ لے جا، یہ بچے کا خرچہ، گھر جا، یہ بگی ہے، یہ تمہیں گھر چھوڑ آئے گی، ہفتے کے بعد آنا، اگلے ہفتے کا خرچہ چیزیں سامان لے جانا، ایک بار آ کے بچے سے ہماری ملاقات کروا دینا۔ بیٹے کو لیا، گھر چلی گئی، اللہ نے کہا بی بی دیکھ، خرچہ بھی وہ دے رہا ہے جس نے اسی کو قتل کرنا تھا، سمجھے آپ کو؟
اچھا یہ کیوں اتنا لمبا چوڑا؟ موسیٰ، اللہ نے فرعون کے گھر میں ہی موسیٰ کو کیوں پہنچایا؟ اور سامری موسیٰ بھی تو غار میں رہ کے بچ گیا نا، اس کے لیے اتنا کیوں؟ فرعون ایک کہتا تھا میں رب ہوں، دوسرا کہتا تھا میں نے اسے قتل کرنا ہے، پیدا نہیں ہونے دینا۔ اللہ نے کہا ایسے ہے، تو رب ہے تے ڈک لینا سی پیدا ہون تو، میں رب ہوں، میں نے پیدا کر دیا۔ تو رب ہے، تو نے قتل کرنا کر لینا تھا، ڈرپوک ہے نا، بی بی اپنی سے ڈر گیا۔ میں رب ہوں، اسے پال بھی رہا ہوں، اور دنیا کے اسباب میں پال بھی تیرے خرچے پہ رہا ہوں۔ یہ ہے مقابلہ۔ اوذینا من قبل، پیدا ہونے سے، یعنی کہ وہ پرانے زمانہ، اور اب تیرے آنے کے بعد دوبارہ بچوں کے قتل کا حکم ہو گیا۔ قال عسیٰ ربکم، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ممکن ہے تمہارا رب ہلاک کر دے تمہارے دشمنوں کو، اور خلیفہ بنائے، نائب بنائے تمہیں، وارث بنائے تمہیں زمین میں۔ یہ جی ہمارا، اس میں پھر کبھی ذکر کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے مقابلے میں آتے ہوئے اپنی برادری اور اپنے متعلقین کو سنبھالنے کی کوشش کی ہے۔ فرعون کو کہا تھا نا کہ بنی اسرائیلی میرے حوالے کر دے۔ ہمارے جن علماء نے بر صغیر پاک و ہند میں، جہاں پہ مسلمان، سکھ اور ہندو رہ رہے تھے، وہاں سے جو ایک نئے ملک بنانے کی کاوش کی ہے نا، اس کا بھی مین مقصد یہ تھا کہ ہندوؤں اور سکھوں کی ثقافت ہے اور یہ کثرت کے ساتھ ہیں، ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے ایک الگ خطہ اور وطن تلاش کریں اور اس کی ڈیمانڈ کریں، تاکہ ہم مسلمانوں کو لے کر ان کی بری اور منحوس ثقافت سے الگ تھلگ ہو کے اپنے مسلمانوں کو ہندو اور سکھوں کی سوچ سے بچا کے ایک اللہ کی آزادی کے ساتھ عبادت کرنے والی زمین میسر کریں۔ ملک پاکستان کے بنانے کا بھی مقصد فقط ان علماء کا اور ان ارباب کا یہ تھا۔ یہاں پر بھی یہی ہے کہ میں بنی اسرائیلیوں کو الگ کر لوں تاکہ یہ فرعون کے اثر سے نکل جائیں اور ان کے لیے اللہ کی عبادت اور اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کرنا کیا ہو جائے؟ آسان ہو جائے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، ہم نے فرعون کو پکڑا، اس کے متعلقین کو، پہلا عذاب بالسنین، قحط، ٹھیک ہے نا، وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، یعنی پھل، میوہ جات، فصلیں، اناج، اس کا خاتمہ۔ کیوں؟ لعلہم یذکرون، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ ہر آنے والی مصیبت عذاب نہیں ہوتی، کبھی کبھی آنے والی مشقت رب کے قریب کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ بندہ، ہمارے ہاں کیا ہے جی، اپنے اوپر مصیبت آ جاتے ازمائش، دوسرے پہ آ جاتے ویخ عذاب آ گئی ہو دیتے، ایسے نہیں کرتے۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، جب خوشحالی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ ہماری ہے، ہم اس کے مستحق ہیں، اور جب کوئی مشقت آئے تو حضرت موسیٰ کو علیہ باللہ کہتے تھے کہ یہ تمہاری اور تمہارے ساتھیوں کی نحوست ہے۔ اللہ نے کہا خبردار، نحوست تمہاری ہے، پیغمبر کی نحوست نہیں ہوتی۔ پیغمبر کعبے کا غلاف پکڑ کے کہنے والے نے کہا تھا تیرا یہ نبی سچا ہے، تب بھی میں نہیں مانتا، ام تیرا لینا، نعمان ناخن پھر ام تیرا لینا، پتھر اتار دے، کوئی اور عذاب دے دے۔ اللہ کہتے ہیں نبیوں کی نحوست نہیں ہوتی، عذاب مانگنے والے نے مانگا تھا،
میں نے نہیں دیا۔ یا اللہ دیا کیوں نہیں؟ اللہ فرماتے میرے نبی آپ کا وجود مکہ میں تھا، آپ کے وجود کے مکہ میں ہوتے ہوئے میرا جی نہیں چاہ کہ میں ابو جہل کو عذاب۔ پیغمبر کی نحوست نہیں ہوتی، پیغمبر کا وجود تو رکاوٹ بنا ہوا ہوتا ہے۔ اور آخری بات سنیں، جب قوموں پہ عذاب نہیں آتا پہلے پیغمبر کو کہا جاتا ہے کہ ہجرت کرو، موجودگی میں نہیں آتا ہجرت کروائی۔ وہ جو حضرت یونس کا بھی یہی تھا نا، ابھی اللہ نے کہا نہیں تھا نکلے تو وہ پہلے نکل پڑے تھے، انہیں بھی اندازہ ہی تھا کہ یہ عذاب کی علامات ہیں، اور 2-4 منٹ میں اللہ نے کہہ ہی دینا ہے تو چلو چلیے، ٹھیک ہے۔ اللہ پیغمبر کی موجودگی میں عذاب کا نزول نہیں کرتے۔ دیکھیں جی، قالوا زینا من قبل، کہنے لگے اذا دیے گئے ہم پہلے تیرے آنے سے، وَمِن بَعْدِ مَا جِئْتَنَا، اور بعد اس کے جب لایا تو ہمارے پاس دلائل۔ کہا موسیٰ علیہ السلام نے ممکن ہے کہ رب تمہارا ہلاک کر دے تمہارے دشمنوں کو اور خلیفہ بنائے تمہیں زمین میں، پس دیکھے کیسے تم عمل کرتے ہو۔ اور البتہ تحقیق پکڑا ہم نے آل فرعون کو بالسنین آزمائشوں میں، قحط سالی میں، ونقص من الثمرات، اور پھلوں کی کمی میں، شاید کہ وہ نصیحت پکڑیں۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، پس جب آئی ان کے پاس اچھائی، کہنے لگے یہ ہمارے لیے ہے، اور جب پہنچتی ہے انہیں کوئی مشقت کہتے ہیں کہ یہ نحوست ہے موسیٰ کی اور اس کے ساتھیوں کی، خبردار ان کی نحوست ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ، لیکن اکثر ان کے لا يَعْلَمُونَ، وہ نہیں جانتے۔